سوال ہے وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو آپ اپنے اوپر فرض نہ کر لیں تو تقویٰ کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 2، بدگمانی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ نمبر 3، نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرنی ہوگی۔ نمبر 4، سچ بولنا ہوگا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا ہوگا۔ نمبر 6، سنت اور جماعت پر قائم رہنا ہوگا۔ نمبر 7، غیبت سے اپنی زبان کو روکنا ہوگا۔ نمبر 8، بدگمانی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ نمبر 9، راہ حق میں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا۔ اور نمبر 10، دنیا میں غرور اور بڑائی کا طالب نہیں ہونا ہوگا۔ سوال ہے وہ کون سی 12 جگہیں ہیں جہاں آپ لوگوں کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہوں تو دوبارہ نہیں کہنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ نمبر 2، جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگیں تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ نمبر 3، جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بننے لگے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ نمبر 4، جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ نمبر 5، جب دوسرے لوگ اپنے معاملات طے کر رہے ہوں تو آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ نمبر 6، جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو تو خاموش ہو جایا کریں۔ نمبر 7، جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو تو خاموشی اختیار کر لینے میں بہتری ہے۔ نمبر 8، جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے۔ نمبر 9، جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائیں تو خاموش رہ لینا چاہیے۔ نمبر 10، جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ بول سکیں تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ نمبر 11، جب آپ کی باتوں کا غلط مطلب لیا جانے لگے۔ نمبر 12، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں۔ اور نمبر 13، جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو اس وقت خاموشی اختیار کرنے میں بہتری ہے۔ سوال ہے وہ 8 علامتیں کیا ہیں جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان کتنا بالغ ہو گیا ہے اور کتنا سمجھدار ہو گیا ہے۔ جواب ہے، نمبر 1، جب آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب آپ مختلف رائے کا احترام کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب آپ جبری محبت کے قائل نہیں رہتے۔ نمبر 4، لوگوں کو جج نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی تکلیف مصیبت کو خود قبول کرتے ہیں۔ نمبر 6، آپ بات کو سمجھنے کے لیے صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ رد عمل دینے کے لیے اسے سنتے ہیں۔ نمبر 7، آپ دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے سے کمزور افراد کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں۔ نمبر 8، آپ اپنی نیند کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے 9 اعمال ہیں جس کے کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ جواب ہے، نمبر 1، ہر مہینے مالی صدقہ کرنے سے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت زیادہ شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے سے۔ نمبر 4، وقت پر نمازیں ادا کرنے سے۔ نمبر 5، قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کرنے سے۔ نمبر 6، کھانا اکٹھے ہو کر کھانے سے۔ نمبر 7، بسم اللہ اور ذکر الہی کا اہتمام کرنے سے۔ نمبر 8، صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا خیال کرنے سے۔ اور نمبر 9، رزق کی تلاش میں صبح جلدی نکلنے سے اور نماز ادا کرنے سے۔ سوال ہے بہترین شوہر کی 5 نشانیاں کیا ہیں؟ جواب ہے، نمبر 1، وہ شوہر جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو بیوی کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ نمبر 4، جو اپنی بیوی کو اپنی عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے۔ اور نمبر 5، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچا کر رکھے۔ سوال ہے وہ کون سے 6 اصول ہیں جن سے آپ اپنی زندگی کو خوبصورت ترین بنا سکتے ہیں؟ جواب ہے، ایسے لوگوں کی صحبت سے دور کر لو جو ہر وقت گلے شکوے کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی تبدیل ہو تو اسے تم خود ہی کر سکتے ہو۔ نمبر 3، زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے محنت لازمی ہوتی ہے کیونکہ کچھ بھی آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ نمبر 4، جو لوگ عزت نہیں دے سکتے ہیں ان سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ نمبر 5، کبھی کسی کو اتنا مجبور نہ کرو اپنے ساتھ رہنے کے لیے۔ اور نمبر 6، زندگی میں اکیلا چلنا اور جینا سیکھیے کیونکہ لوگ کبھی بھی مدد کو نہیں آتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے 4 کام ہیں جو اگر کوئی بیوی کرے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ خوش رہنے لگتا ہے؟ جواب ہے، جب بیوی اپنے حسن اخلاق کو بہتر کرتی ہے۔ نمبر 2، جب وہ اپنے معاملات میں اپنے شوہر کو شامل کرتی ہے۔ نمبر 3،
اپنے شوہر کے ساتھ دینداری نبھاتی ہے، اور نمبر 4 اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوارتی ہے۔ سوال ہے، کامیاب ہونے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے استغفار کی توفیق۔ سوال ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے نیک بیوی۔ سوال ہے، وہ کون سے 4 وقت تھے جب دنیا کا وقت اس ٹائم رک گیا تھا؟ جواب ہے نمبر 1 جب تلاوت کرتے ہوئے بی بی زینب کا دوپٹہ اتر گیا تھا، نمبر 2 جس دن حضرت بلال علیہ السلام نے اذان نہیں دی تھی، نمبر 3 حضرت علی کی جب نماز قضا ہو گئی تھی، اور نمبر 4 شب معراج والی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے۔ سوال ہے، عورت کی وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جس پر مرد مرتا ہے؟ جواب ہے عورت کی حیا اور عورت کی وفا پر مرد مرتا ہے۔ سوال، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن کو دنیا کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے؟ جواب ہے میاں بیوی کے راز کو کبھی دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے راہ میں دی گئی خیرات کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے کسی دوست کے راز کو دنیا کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر انسان 7 دن چینی کا استعمال چھوڑ دے تو کون سے 4 فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں؟ جواب ہے نمبر 1 اس کا بڑھا ہوا پیٹ ختم ہو جاتا ہے، نمبر 2 اس کا موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، نمبر 3 اس کو نیند بہت اچھی آتی ہے، اور نمبر 4 انسان طاقت محسوس کرتا ہے۔ سوال ہے، جب انسان کے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے تو کون سی 5 علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں؟ جواب ہے اسے بار بار قبض ہو جاتی ہے، نمبر 2 اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، نمبر 3 اس کا پیشاب گہرا ہو جاتا ہے، نمبر 4 ہاتھوں اور جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے، نمبر 5 سر میں درد رہتا ہے۔ سوال ہے، اگر انسان خود سے باتیں کرے تو اسے کون سی 5 چیزیں میسر ہوتی ہیں؟ نمبر 1 اگر روزانہ سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے انسان خود سے مثبت انداز میں بات کرتا ہے تو اسے ذہنی سکون اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، نمبر 2 زندگی میں سکون اور خود پر یقین بڑھتا ہے، نمبر 3 اس کا سٹریس اور انزائٹی کم ہو جاتے ہیں، نمبر 4 مدافعتی نظام بہتر ہو جاتا ہے، اور نمبر 5 جب انسان مشکل وقت میں خود سے بات کرتا ہے تو اس میں ہمت اور موٹیویشن آ جاتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے، وہ کون سا مومن ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جس کے پڑھنے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اور انسان کے گناہ یوں جھڑنے لگتے ہیں جیسے سوکھے درخت پر پتے جھڑتے ہوں؟ جواب ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سوال ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا رہنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تنہا رہنے والے لوگ کون ہیں؟ پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال ہے، بستر پر سونے کے لیے جانے سے پہلے کون سی آیت پڑھ لینی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان پر ایک نگہبان فرشتہ بھیج دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان صبح تک اس انسان کے قریب نہیں جا سکتا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی پڑھ لینے سے۔ سوال ہے، صدقے کی سب سے آسان صورت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، صبح کا آغاز کس چیز سے کرنا چاہیے؟ جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے روک دینے سے انسان کا رزق بھی روک دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ سوال ہے، وہ کون سی عورت ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے جو بلاغت کو پہنچ جائے اور پردہ نہ کرے۔ سوال ہے، جب کوئی عورت مرد کے سامنے رو دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دیا کرو۔ سوال ہے، عورت مرد کی کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ جواب ہے مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا ہے جتنی
مرد کی پاکیزگی اور اس کی سیرت عورت کو متاثر کرتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جس وقت عورت کی بربادی شروع ہو جاتی ہے؟ جواب ہے عورت کی بربادی کا وقت تبھی شروع ہو جاتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ سوال ہے نیک عورت کون سی ہوتی ہے؟ جواب ہے نیک عورت وہ ہوتی ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ سوال ہے کربلا کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ جواب خواتین نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا تھا اور مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو معاف نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا کرو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ سوال ہے کون سے لوگ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں؟ جواب ہے کم ظرف لوگ اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں، چاہے جتنا مرضی ان کی عزت کر لو اور چاہے جتنا مرضی ان کا خیال کر لو۔ اچھی ماں کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے اچھی ماں عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہوتی ہے۔ سوال ہے ذکر الہی کے 6 بڑے فائدے کون سے ہوتے ہیں؟ جواب ہے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے، نمبر 2 چہرہ اور دل منور کر دیا جاتا ہے، نمبر 3 رزق کو کھینچتا ہے، نمبر 4 دل سے فکر اور غم کو دور کر دیتا ہے، نمبر 5 ذکر شیطان کو دفع کر دیتا ہے اور نمبر 6 بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ سوال ہے ایک تنہا انسان کا ساتھ کون دیتا ہے؟ جواب ہے جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتے ہیں۔ سوال ہے داڑھی کیوں رکھنی چاہیے؟ جواب ہے داڑھی رکھنے کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی موجود تھی۔ پردہ کرنا کیوں لازمی ہے؟ پردے کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے کھانے سے دل کو سکون ملتا ہے اور غم مٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے تلبینہ مریض کے دل کو تسلی بخشتا ہے اور غموں کو دور کر دیتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کتنے اور کیا سوال کیے جائیں گے؟ جواب ہے قیامت کے دن 4 سوالات کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا انسان کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کر دیا، نمبر 2 اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر عمل کیا یا نہیں، نمبر 3 اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور نمبر 4 اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ سوال ہے کس جانور کی عزت کرنے اور اس پر مٹی جھاڑنے کا کہا گیا ہے؟ جواب ہے بکری پر سے مٹی جھاڑنے کا اور عزت کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت میں سے پائے نکال کر کتنے دنوں کے بعد انہیں کھایا کرتے تھے؟ جواب ہے 15 روز کے بعد۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے پیغمبر سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سوال ہے جہنم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اجر و ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب یعنی رکاوٹ ہو جائے گی۔ سوال ہے قربانی کے گوشت کی کون سی چیز کھانا مکروہ تحریمی ہے اور اس میں غلاظت بھری ہوتی ہے؟ جواب ہے اوجری کے اندر۔ سوال ہے قربانی کے گوشت کے اندر انسان کو کیا اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ سوال ہے قربانی کے لیے کس جانور کا انتخاب کرنا چاہیے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قربانی کا ارادہ فرماتے تھے تو 2 مینڈھے خریدتے تھے جو خوب موٹے، تازے، صحت مند، سینگ دار، خوبصورت اور خصی ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح فرماتے تھے جو توحید کے اقرار پر قائم ہوئے اور اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی پہنچا دیا، اور دوسرا جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرتے تھے۔ سوال ہے اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہوئی ہو اور قربانی کے دن گزر گئے اور قربانی نہ کر سکا ہو تو کیا کرے؟ جواب ہے کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایسے شخص پر ایک متوسط بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ سوال ہے اپنے قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کیوں کیا جائے؟
جواب ہے اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ بروز قیامت تمہاری سواریاں ہوں گے۔ سوال ہے کیا ایک قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا۔ وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔